اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ویس حسن صابر ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیلانی بسویز۔ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی 249A اور 265K کے بارے میں ہے۔ 249A اور 265A آف CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطۂ فوجداری۔ بیسیکلی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 249A اور 265K ہے کیا اور اس کو ہم کرمنل ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہوئے کیسے یوز کرتے ہیں، کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کیسے اس کی اپلیکیشن موو کرتے ہیں۔ ایک دو دوست تھے، انہوں نے کہا جو 249A اور 265K کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، اس کو ٹچ کر دیں، کیونکہ ہمارے دو میٹر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ دین آپ جو بھی آپ نے اپنی ویڈیوز بنانی ہے آپ بے شک بنائیے گا۔ تو آج آپ کو اسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، 249A اور 265K، اور انشاءاللہ پھر یہ آپ کو بھولیں گی بھی نہیں، اور کوشش کروں گا کہ ان کا ایک فارم بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے تاکہ آپ جب بھی اس چیز کو بیفور دی کورٹ رکھیں اور اپنا ڈرافٹ جب بھی تیار کریں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں جو 249A اور 265K، سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے سیکشن آف لا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو فردر ہم انشاءاللہ ججمنٹس اور پریسیڈنٹ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ججمنٹس اور پریسیڈنٹ بیسیکلی کیا کہتی ہیں۔ 249A magistrate to acquit accused at any stage. Nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused and for the reasons to be recorded he considers that the charge is groundless or that there is no probability of accused being convicted of any offense۔ جب آپ 249A کے تحت اپلیکیشن موو کرتے ہیں کہ میرا یہ جو ملزم ہے اس کو بری کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ان فیوچر کوئی چانسز نہیں ہے کنوکٹ ہونے کے، اس کو سزا ہونے کے، اور پولیس نے اور پروسیکیوشن نے مل کے، مدعیان نے، کمپلیننٹ نے مل کے جو کیس بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کیس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے یا سفیشینٹ مٹیریل نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے، جس کو بیس بنا کے کہ اس کو کنوکٹ کیا جائے۔ تو اس میں 249A کی اپلیکیشن میں آپ استدعا کرتے ہیں کہ میرے ملزم کو بری کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو پھر بھی اس میرے ملزم کی حد تک اگر ٹرائل چلایا گیا تو وہ کورٹ کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ بہرحال آپ نے آخر میں بھی جا کے سال بعد، 2 سال بعد، 6 ماہ بعد بھی میرے ملزم کو آپ نے بری ہی کرنا ہے، تو کیوں عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا جائے، اسی قیمتی وقت کو کسی اور کیس میں صرف کیا جائے۔ تو یہ آپ ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں، تو اس سیکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پروسیکیوشن کو سننے کے بعد اور ایکیوزڈ کو سننے کے بعد، یعنی کہ ایکیوزڈ کے وکیل صاحب کو، اٹارنی کو سننے کے بعد کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی ایسا میٹیریل صفحے مسئلے پہ نہیں ہے کہ جس کو بیس بنا کے سال بعد، 6 ماہ بعد، آفٹر کنڈکٹنگ دی ٹرائل اس ایکیوز کو میں نے سزا دینی ہے یا پروبیبلٹی نہیں ہے کہ میں سزا دے سکوں، تو وہ پھر اس کو بری کر دیتے۔ سیم یہی پاور، اب یہ دیکھیں 249A جو ہے نا، یہ بیفور دی مجسٹریٹ، آپ نے جو مجسٹریٹ ٹرائل ہوگا آپ نے اس کے سامنے 249A موو کرنی ہے، اور وہی سیم جو پاور ہے اگر سیشن کوئی ٹرائل ہے اور اس میں سیشن کورٹ نے، سیشن کے جج نے یہ پاور استعمال کرنی ہے، تو وہ آپ نے 265K کے تحت اپلیکیشن موو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں، بیسیکلی سیم ہی، جیسے کہ جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ ان کو ٹرائل کرتا ہے، تو آپ جب بھی دیکھیں گے کہ میرے اس ٹرائل میں اس کے یعنی کہ سفیشینٹ ڈیٹیل نہیں ہے اور مجھے اپلیکیشن موو کرنی چاہیے، تو 249A کا حوالہ اوپر آپ دیں گے، اور آپ جب سمجھتے ہیں یار کہ 302 ہے، 376 ہے، اور جتنے وہ کیس ہیں جو کہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہیں، تو جب بھی آپ اپلیکیشن موو کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرا جو ایکیوزڈ ہے، میرا جو کلائنٹ ہے، ملزم ہے، وہ اس کو سزا دی جائے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر ٹرائل چلایا گیا تو یہ بری ہی ہوگا، تو پھر 265 کے تحت آپ اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں بیفور دی سیشن کورٹ، ٹھیک ہے، ڈسمس سیشن جج یا سیشن جج کے سامنے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ جو 265K کی جو سیکشن آف لا ہے یہ میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں۔ پاور آف دی کورٹ ٹو ایکوٹ ایکیوزڈ ایٹ اینی اسٹیج، وہی اس کی بھی ہیڈنگ آ گئی، اور آگے جو سیکشن آف لا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ سناتا ہوں۔ نتھنگ ان دس چیپٹر شیل بی ڈیمڈ ٹو پریونٹ اے کورٹ، کوئی چیز کورٹ کو منع نہیں کرتی فرام ایکوٹنگ، بری کرنے سے این ایکیوزڈ ایٹ اینی اسٹیج آف دی کیس، ایٹ اینی اسٹیج یعنی کہ کسی بھی اسٹیج پہ۔ اب وہ جو اسٹیجز ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کرمنل ٹرائل کی جو سٹیجز ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں ریکارڈ کی جائیں تاکہ آپ کو کافی حد تک چیزیں سمجھ آئیں۔ اب ایٹ اینی اسٹیج کا اسی کو سمجھ آئے گا جس کو سٹیجز ساری پتہ ہوں گی۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں ایٹ اینی اسٹیج
of the case if after hearing the prosecutor and the accused and for reasons to be recorded it considers समझती है that there is no probability کوئی ایسا چانس نہیں ہے of the accused being convicted of an offense جب اگر سمجھتی ہے کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ accused کو سزا دی جائے تو وہ at any stage اس کو بری کیا جا سکتا ہے. اب ایٹ اینی اسٹیج کا تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیے دیتا ہوں کہ ایٹ اینی اسٹیج کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیس لانچ کیا جاتا ہے, جب بھی ایف آئی آر کوئی لانچ کی جاتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب اس کو انویسٹیگیشن ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے, انٹرسٹ کی جاتی ہے, تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے ایدر فرام دی کمپلینر سائڈ اور ایز ویل ایز ایکیوز سائڈ, کہ وہ دونوں طرف سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا اس کا کام ہے. ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے, یہ گنہگار ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ سفیشینٹ مٹیریل اس کی سمجھ کے مطابق آ گیا ایسا پرمیشن پہ, تو وہ اس کو گنہگار سمجھ کر پھر وہ چلان سبمٹ کرواتا ہے. ایس ایچ او کو پہلے دیتا ہے, ایس ایچ او اس کی کمپائلیشن کرتا ہے چلان کی, چلان پھر کورٹ میں سبمٹ ہوتا ہے پروزیکیوشن کی برانچ سے گزر کے. اب جب کورٹ کے سامنے چلان جاتا ہے نا, تو چلان کو دیکھنے کے بعد کورٹ یہ سمجھتی ہے, پھر فریمنگ آف چارج ہوتا ہے, وہ چلان کو سامنے رکھتی ہے, اور چلان کے جتنے چلان پہ جتنا بھی سفیشینٹ مٹیریل ہوتا ہے, یعنی کہ جتنا اویلیبل مٹیریل ہوتا ہے, اس کو دیکھتی ہے کہ ہاں یہ مٹیریل ایکیوز کے خلاف ہے, اور اس مٹیریل سے یہ فلاں جو جرم ہے یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ چلان پہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس پہ یہ مٹیریل ہے, اور جو اوفینس لگے ہیں وہ یہ ہیں. اب اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ چلان کے مطابق یہ فرض کے 3 اوفینس مثال کے طور پر لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ اوفینس جو ہے نا کہ نام بنائے گئے اس کے خلاف. اب اگر کورٹ دیکھتی ہے نا کہ یہ چلان کے اوپر جو اویلیبل مٹیریل ہے اس کے مطابق یہ جو اوفینس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے, آلٹر بھی کر سکتی ہے, امینڈ بھی کر سکتی ہے. یا اگر وہ سمجھتی ہے کہ 2 اوفینس لگے ہوئے ہیں, مٹیریل کے مطابق 3 اوفینس بننے چاہیے, فلانا اوفینس بھی بننا چاہیے, تو وہ ایڈ بھی کر سکتی ہے کسی بھی. یہ چلیں ایک علیحدہ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا, وہ اس میں دیکھیں گے. اب جب چلان آ جاتا ہے اور کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ صحیح طور پر گنہگار پا کر کورٹ نے اس کا چلان سبمٹ کیا ہے, تو وہ پھر ایکیوزڈ کو اس کی کاپیز پرووائڈ کرتی ہیں چلان کی, اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. اب اس میں وہ کتنے دن رکھتی ہیں, کتنے دن نہیں پرووائڈ کرتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو سارا گائیڈ کروں گا. آج چونکہ 249A اور 265K پہ ہم نے رہنا ہے, یہ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, وہ انشاءاللہ پھر سیپریٹ انشاءاللہ ساری ویڈیوز بناؤں گا میں. اب جب کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ سفیشینٹ مٹیریل ہے ٹرائل چلانے کے لیے, تو وہ ملزم سے 3 سوال پوچھتی ہیں, اسے فریمنگ آف چارج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو کیا چیز سمجھا رہا ہوں کہ ایٹ اینی اسٹیج, اب پہلی اسٹیج تو یہ ہوگی کہ جو ملزم ہے اس کی بریت کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو پولیس خود ہی اس کو چھوڑ سکتی ہے, پھر ایٹ دی ٹائم آف فریمنگ آف چارج کورٹ چھوڑ سکتی ہے, اور اس کے بعد ایکوٹ بھی کر سکتی ہے پورا ٹرائل چلنے کے بعد, اور اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں. یہ 3-4 اسٹیجز ہوتی ہیں جہاں پہ ملزم کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اس میں یہ جو سیکنڈ اسٹیج ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایٹ دی ٹائم آف فریمنگ آف چارج کورٹ جو ہے وہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے. اب کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو مٹیریل ہے وہ سفیشینٹ ہے اس کو ٹرائل چلانے کے لیے, تو وہ پھر 3 کوسچن پوچھتی ہے ملزم سے کہ کیا آپ نے یہ جو چارج میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا آپ کو سمجھ آ گیا ہے. تو ملزم کہتا ہے جی آئی انڈرسٹوڈ دی چارج. ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ پوچھتی ہے کہ ول یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ. کورٹ پوچھتی ہے کہ ول یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ. تو جو ملزم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں میں پلیڈ گلٹی نہیں ہوں, میں گلٹی پلیڈ نہیں کرتا, میں اس جرم کو نہیں مانتا. تو پھر تیسرا کوشچن وہ پوچھتی ہے کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وٹ یو وانٹ فرام دی کورٹ. تو پھر آپ کورٹ سے کیا چاہتے ہیں. تو ایکیوز کہتا ہے جی میں ٹرائل کلیم کرتا ہوں کہ میرا ٹرائل چلایا جائے اور شرطیں چلائی جائیں. ٹھیک ہے نا. اب اس سٹیج پہ اب یہ جو پہلے سٹیج کا ذکر تھا نا 265K اور 249A میں, اس ذکر کی بات کر رہا ہوں کہ ایٹ اینی سٹیج اب یہاں پہ بھی آپ 249A کی اپلیکیشن بک کر سکتے ہیں. بیفور اور آفٹر فریمنگ آف چارج an accused can move the application under section 249A or 265K of CRPC. یہاں پہ بھی ملزم اپلیکیشن موو کر سکتا ہے کہ چارج فریم بعد میں کیا جائے, پہلے مجھے سنا جائے, کیونکہ صفحہ مثل پہ چلان کے ساتھ کوئی ایسا سفیشینٹ مٹیریل نہیں ہے, اویلیبل آن دی ریکارڈ نہیں ہے کہ جس کے تحت مجھے سزا دی جائے. اگر اس ٹرائل کو چلایا گیا تو وہ کورٹ کی قیمتی وقت کا ضیاع ہوگا, لہٰذا پہلے مجھے سنا جائے. اگر جناب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں
مجھے سننے کے بعد بھی جب کورٹ کو یہ کر لگے نہیں کہ ٹرائل چلانا لازمی ہے، ضرورت ہے ٹرائل چلانے کی، تو پھر بے شک چلائیں، لیکن پہلے مجھے سنا جائے تو بیفور فریمنگ آف چارج اور آفٹر دی فریمنگ آف چارج بھی اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے. یعنی کہ ٹرائل یہاں سے چلتا ہے فریمنگ آف چارج سے لے کے اور پھر ایکویٹل یا کنوکشن پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو ان کے درمیان جتنی اسٹیجز آتی ہیں تو میں پہلے بیان کر دوں گا انشاءاللہ. جتنی اسٹیجز آتی ہیں میں اس پر انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا. ان اسٹیجز پہ آپ کسی وقت بھی یہ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پہلے اسٹیج سے پہلے ہی یہ موو کر سکتے ہیں. تو وہ لازماً آپ کو موو کرنی بھی چاہیے اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا بندہ، میرا ملزم، میرا کلائنٹ بری ہونے کے اس کے چانس ہیں. تو ایسے ہی ایک میں نے فارمیٹ بنایا ہے آپ کے لیے، میں فارمیٹ آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا. اب اس میں جو پریسیڈنٹس ہیں نا کہ آپ 249A اور 265 کے بیفور پرائر ٹو دی فریمنگ آف چارج بھی موو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس پہ آپ کو یہ دو میں پریفر کر دیتا ہوں تاکہ آپ جب بھی 249A اور 265 کی اپلیکیشن موو کریں تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں آپ دو تین ججمنٹس آپ اپنے ذہن رکھ لیں. 2019 PLD 670، 2017 PCRLJ 219، 2012 PCRLJ 206 اور 2006 YLR 273، 1998 SCMR 1840. یہ چار ایگزیبٹس ایسی ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 249A یا 265 کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایون پرائر ٹو دی فریمنگ آف چارج بھی موو کر سکتے ہیں. تو آج کی یہ جو میری ویڈیو تھی یہ اسی چیز کے بارے میں تھی. حالانکہ میرا تو ذہن یہی تھا کہ یہ 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو ہوگی، لیکن یہ تو کافی لینتھی ہو گئی ہے، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ نے یہ جب بھی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا جو ملزم، آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بری ہو سکتا ہے کیونکہ چلان کو دیکھ کے یہ لگ نہیں رہا کہ اس کی کنوکشن کے کوئی چانسز ہیں، تو آپ لازماً یہ 249A بیفور دی مجسٹریٹ اور 265 کی بیفور دی ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج آپ موو کریں. لازماً چانسز ہے کہ وہ آپ کا جو ملزم ہے وہ بری کر سکتے ہیں. ان کیس اگر 249A کے تحت اگر آپ یہ پریٹی شیور ہیں کہ یہ جو ملزم ہے یہ بری ہونا چاہیے تھا، لیکن جو مجسٹریٹ ہے یا سیشن جج اس کو سمجھ نہیں آئی، یا اس نے جو آرڈر کیا ہے ڈسمسل کا میری 49A کی یا 265 کی اپلیکیشن اس نے ریجیکٹ کر دی، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر آپ ریویژن کر سکتے ہیں اور ریویژن کے بعد آپ ریٹ ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں. وہ اللہ انشاءاللہ فارمولا آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اور آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو آپ لازماً اپنا رسپانس دینا ہے. آج کی ویڈیو کو یہ ختم کیے لیتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جلد ہی. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.